اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ یہ آیت نمبر 60 ہے سورۃ الکہف کی۔ یہاں آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 82 تک یہ تقریباً کوئی 2 رکوع بنتے ہیں۔ آخری رکوع 15ویں پارے کا اور پہلا رکوع 16ویں پارے کا۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ کہف میں 3 واقعات ہیں۔ یہ 3 واقعات میں سے پہلا واقعہ تو غار والوں کا تھا، دوسرا یہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے جو آج انشاءاللہ ہم بیان کرتے ہیں، اور تیسرا پھر انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگا ذوالقرنین کا۔ تو اس واقعے کو میں پہلے آپ حضرات کو عام فام زبان میں عرض کر دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد ہم قرآن کی آیات پڑھتے جائیں گے، ترجمہ کرتے جائیں گے تو وہ واقعہ سمجھ آتا جائے گا۔ تو پہلے میں واقعہ مختصراً عرض کر دیتا ہوں۔ صحیح بخاری میں بھی یہ واقعہ مذکور ہے۔ خلاصتاً میں عرض کرتا ہوں کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے مجمع میں سوال کیا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب پسند نہ آیا، تو اللہ تعالیٰ نے کو یہ پسند تھا کہ وہ یوں کہتے کہ اللہ بہتر جانتا ہے سب سے بڑا عالم کون ہے۔ ایک بات یہاں ضرور یاد رکھیں جو پہلے بھی بارہا عرض کی جا چکی ہے کہ نبی سے گناہ نہیں ہوتا، ہر نبی گناہ سے پاک ہوتا ہے۔ کسی نبی سے بھول کر بھی گناہ نہیں ہوتا، بھول کر غلطی سے بھی گناہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ جو جملہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور اللہ کو پسند نہیں آیا، اس پسند نہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی غلط کام کر بیٹھے اور اللہ ناراض ہو گیا۔ نہیں، ایک ہوتا ہے بہتر اور ایک ہوتا ہے غیر بہتر۔ اس کو ہماری عربی میں کہتے ہیں اولا خلاف اولا، بہتر اور غیر بہتر۔ ہاں، نبی سے ایسا کام ہو سکتا ہے جو بہتر نہیں تھا لیکن جائز تھا، گناہ نہیں تھا۔ تو بہتر یہاں پر یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام یوں فرماتے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کون سب سے بڑا عالم ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی بات میں اس لیے سچے تھے کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں، اور بالکل ٹھیک جواب تھا، کیونکہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم نبی ہوتا ہے، نبی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوتا۔ لیکن علم کی کئی قسمیں ہیں، نبی شریعت کے علم میں سب سے آگے ہوتا ہے، لیکن علم دوسرے بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ایک اور بھی میرا بندہ ہے جس کو میں نے علم دیا ہوا ہے، آپ اس کے پاس جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ خضر علیہ السلام کے پاس دوسرا علم تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور علم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس شریعت کا علم تھا، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تکوینی امور کا علم تھا۔ تکوینی امور کیا ہوتے ہیں کہ آج فلاں نے مرنا ہے، آج فلاں کا کاروبار اٹھنا ہے، آج فلاں کا کاروبار بیٹھنا ہے، دکان کو نقصان ہو جانا ہے، اور آج فلاں آدمی کے ہر گھر بچہ پیدا ہونا ہے، آج فلاں کے یہاں بچہ فوت ہو جانا ہے، آج فلاں نے بیماری سے ٹھیک ہونا ہے۔ یہ بھی ایک علم ہے جو اللہ کو ہوتا ہے، اور اللہ اپنے ان فرشتوں کو، یا حضرت خضر علیہ السلام اگرچہ انسان تھے، فرشتہ نہیں تھے، ان کو بھی دیا ہوا تھا کہ ان کو کہا ہوا تھا کہ فلاں آدمی نے آج مرنا ہے اور فلاں کے کاروبار میں یوں نقصان ہونا ہے۔ تو جس طرح اللہ اپنے ان کاموں کو سر انجام دینے کے لیے ڈیوٹیاں فرشتوں کی لگاتا ہے کہ فلاں کو موت دے دو، جیسے اسرائیل علیہ السلام کو اللہ ڈیوٹی لگاتا ہے کہ فلاں کی موت لے آؤ، اور فلاں کے کاروبار کا نقصان کر دو، فلاں کو ایکسیڈنٹ سے بچا لو۔ یہ سب فرشتے کام کرتے ہیں۔ جس طرح یہ کام فرشتے کرتے ہیں، اسی طرح یہ کام اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کے ذمے بھی لگایا ہوا تھا۔ ضمن بات عرض کرتا ہوں، یہ لفظ نا خضر ہوتا ہے، یہ خضر نہیں ہوتا۔ ہمارا کہتے ہیں نا فلاں خضر، لفظ عربی میں خضر ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کے ذمے بھی لگایا ہوا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو علم کا یہ پہلو جو ہے نا، یہ بھی روشناس کروں، یہ بھی اس علم سے بھی واقف کروں کہ یہ بھی ایک دنیا ہے، یہ بھی ایک علم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لیں
اور آپ سفر کرنا شروع کر دیں۔ جب آپ ایسی جگہ پہنچیں جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں، وہاں ایک میرا بندہ ہے، اس بندے سے جا کر ملو، تمہیں ایک اور علم کی قسم ملے گی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک نوجوان شاگرد حضرت یوشع بن نون، یوشع، ان کو ساتھ لے کر اور ایک تھیلے میں مچھلی ڈال کر چل پڑے۔ اب یہ چل رہے ہیں، چلتے چلتے راستے میں ایک جگہ چٹان آئی تو تھکے ہوئے تھے، موسیٰ علیہ السلام وہاں ٹیک لگا کر سو گئے اور اپنے شاگرد یوشع کو کہا کہ تم ذرا جاگتے رہو، پھر ہم چلتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سو گئے اور یوشع علیہ السلام جاگ رہے تھے۔ اس وقت یوشع علیہ السلام نوجوان لڑکے تھے، بعد میں اللہ نے ان کو بھی نبوت عطا فرمائی اور یہ نبی بنے۔ تو اس دوران جب موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے، وہ جو تھیلا تھا جس میں مچھلی تھی، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، مچھلی نے حرکت کی، تھیلے سے چھلانگ لگائی اور دریا کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، چھلانگ لگائی اور دریا کے اندر جب گئی تو پانی رک گیا اور ایک چھوٹی سی سرنگ نما جگہ بن گئی، مچھلی اس میں سے گزر کے آگے نکل گئی۔ اب یہ بڑا عجیب واقعہ تھا۔ یوشع علیہ السلام نے سوچا کہ اٹھاؤں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، مچھلی تو آج سے گئی، لیکن اس وقت اٹھانا مناسب نہیں سمجھا کہ سوئے ہوئے ہیں۔ بعد میں جب اٹھے تو ان کو یاد ہی نہیں رہا، اب یہ اٹھ کر آگے چل پڑے۔ چلتے چلتے ایک جگہ پہنچے تو وہاں تھک گئے تھے، بھوک لگی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یوشع کو کہ بھوک لگ رہی ہے، کوئی کھانا شانہ لے آؤ۔ اس موقع پر ان کو یاد آیا، انہوں نے کہا اوف، وہ ایک میں تو آپ کی ایک بڑی اہم بات بتانا بھول گیا تھا، کھانا تو بعد کی بات ہے۔ انہوں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہا وہ جو آپ مچھلی مجھے ساتھ لے کر آنے کا کہا تھا، مچھلی میں نے اٹھائی ہوئی تھی، وہ تو گم ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہاں گم ہوئی ہے؟ کہا وہ جہاں آپ چٹان کے کنارے سو رہے تھے وہیں گم ہو گئی تھی۔ تو یوشع علیہ السلام گھبرا رہے تھے کہ اتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے کہ مچھلی گم ہو گئی اور میں نے بتایا تک نہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو بتایا تو موسیٰ علیہ السلام بجائے پریشان ہونے کے، ناراض ہونے کے، الٹا خوش ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہی تو جگہ تھی جس کو ڈھونڈ رہے تھے، اللہ نے مجھے یہ کہا تھا کہ جہاں دو دریا ملتے ہیں اور وہاں مچھلی، ہاں یہ بھی ساتھ کہا تھا، جہاں مچھلی گم ہو جائے وہیں تمہیں خضر میرا بندہ ملے گا۔ بتاؤ کہاں مچھلی گم ہو چکی؟ کہا جی وہی چٹان جہاں آپ سوئے ہوئے تھے۔ کہا چلو انہی قدموں پر واپس چلو اور وہ چٹان ڈھونڈتے ہیں۔ اب یہ واپس اسی راستے پر چل پڑے، اسی چٹان کے پاس گئے تو ایک آدمی اپنے اوپر چادر لے کر سویا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، کہا وہ بندہ ہے جس سے اللہ نے ملاقات کا مجھے کہا ہے۔ تو ان سے جا کر سلام دعا کی اور کہا کہ میرا نام موسیٰ ہے۔ انہوں نے کہا خضر ہے نام۔ ملاقات ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ کو اللہ نے جو علم دیا ہے وہ مجھے کچھ سکھائیں۔ تو اس موقع پر خضر علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے ایک علم مجھے دیا ہے جو آپ کو نہیں دیا، وہی تکوینی امور کا۔ تکوین لکھتے ہیں تے اور کاف کتاب والی تکوین، ایک ہوتا ہے شریعت کے امور، ایک ہوتے ہیں تکوینی امور۔ میں نے پہلے عرض کر دیا ہے شریعت کے امور کی اور تکوینی امور کی۔ کہا ایک علم حضرت خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ایک علم اللہ نے مجھے دیا ہے یعنی تکوینی علم، وہ اللہ نے آپ کو نہیں دیا، اور ایک علم اللہ نے آپ کو دیا ہے یعنی شریعت کا علم، اور وہ مجھے نہیں دیا۔ میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر چلوں گا لیکن ایک شرط ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بولو کیا شرط ہے؟ کہا اس شرط پہ ساتھ رکھتا ہوں کہ میرے ساتھ چلو، اپنا علم بھی بتاؤں گا کہ میں جو کام کروں گا نا آپ اس پر بولیں گے نہیں کہ یہ کیوں کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں کیوں بولوں گا، چلو جی۔ فن طلقا، دونوں چل پڑے۔ اب یہ دریا کے کنارے، آپ ذہن میں ایک منظر قائم کر لیں، آپ کو واقعہ سمجھنا آسان ہوگا۔ چاہے ذہن میں دریائے راوی لے لیں کہ ایک دریا ہے، جس دریا سے یہ سفر اب شروع ہو رہا ہے، اس دوران 3 واقعات آئیں گے۔ دریا ہے، پھر دریا میں سے کشتی سے اتریں گے، پھر جہاں سواریاں اترتی ہیں جس کو ساحل کہتے ہیں، پھر آگے ایک بستی ہے۔ یہ 3 پوائنٹ ہیں، دریا کے اندر کشتی کا سفر، پھر کشتی سے ساحل پر اترنا، اور پھر تیسرا ایک بستی میں پہنچنا۔ بس ان 3 پوائنٹس کے گرد وہ واقعہ گھومتا ہے، پھر واقعہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ دونوں چل پڑے۔ اب جب جانے لگے تو آگے جا رہے تھے، جو دریا تھا دریا کے کنارے تو ملاقات ہوئی تھی۔ اب خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے چلو چلتے ہیں۔ کہا جی ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ چلنے لگے تو آگے دریا میں کشتی لے لی کرائے پر، کشتی پر بیٹھ کر چل دی۔ اب یہ کشتی پر جا رہے ہیں، جب کشتی والے نے کرائے کی بات آئی تو کشتی والے نے کہا نہیں جی میں آپ سے کرایہ نہیں لیتا۔ اب یہ بات تو مفسرین نے نہیں لکھی کہ اس نے کرایہ کیوں نہیں لیا، وہ جانتا تھا۔ خضر علیہ السلام کو تو یقیناً نہیں جانتا ہوگا کیونکہ ایسی شخصیات کو اللہ نے چھپا کے رکھا ہوتا تھا، اب ایسا کوئی نہیں ہے، میں آخر میں بتاؤں گا بھی صحیح۔ تو ممکن ہے ویسے ظاہری شکل صورت ولایت والی دیکھ کر اس نے احترام کیا ہو، بہرحال اس نے کرایہ نہیں لیا۔ اب سفر ہو گیا احترام عزت اکرام کے ساتھ بغیر کرایہ کے۔
جب یہ اترنے لگے ساحل کے اوپر تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ جب اترتے لگے تو لکڑی کا ایک پھٹا حضرت خضر علیہ السلام نے توڑ دیا، یعنی لکڑی کا پھٹا توڑ کر کشتی عیبدار کر دی۔ تو نیچے اترے تو موسیٰ علیہ السلام تو چپ نہیں رہ سکے، انہوں نے کہا او بھائی یہ کیا کیا ہے تم نے؟ انہوں نے ہمارے ساتھ احسان کیا، کرایہ تک نہیں لیا اور تم نے کشتی کو پھٹا توڑ دیا۔ کہا دیکھو میں نے کہا نہیں تھا بولنا نہیں ہے، پھر بول پڑے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا اب ایسے کرو پھر نہیں بولوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا بولنا حق تھا، کیونکہ شریعت میں یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کسی کی کشتی کا پھٹا ہی توڑ دیں، یعنی کسی کی چیز کا نقصان ہی کر دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو اچھا اب نہیں بولوں گا۔ اب آگے جب وہ سیل سمندر پر پہنچے، دریا کے کنارے جہاں اترتے ہیں سواریاں اور لوگوں کے اترنے کی جگہ ہوتی ہے، تو وہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ تو ایک بچہ کھیل رہا تھا، بڑا خوبصورت نوجوان سا لڑکا تھا، 10-12 سال کی عمر لکھی ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے اس کو وہیں قتل کر دیا، سر دھڑ سے جدا کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے کہ یہ کیا کیا آپ نے کہ ایک بے قصور بچے کا بلا وجہ آپ نے قتل کر دیا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ نے بولنا نہیں ہے۔ اس کی وجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں بولتے تھے؟ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ شاید وہ اچانک دیکھ کر بھول جاتے تھے، چونکہ کام ہو رہا ہے خلاف شریعت، نبی خلاف شریعت کوئی کام نہیں دیکھ سکتا کہ بلا وجہ قتل کر دیا ہے۔ تو اس لیے ان کو وہ یاد ہی نہیں رہتا تھا کہ میں نے یہاں بولنا نہیں، وہ ایک دم بولتے تھے۔ تو انہوں نے کہا میں نے کہا نہیں تھا بولنا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بس اچھا اب نہیں بولوں گا۔ اب جو لڑکا قتل ہو گیا اور آگے چل پڑے، آگے بستی میں پہنچ گئے۔ بھوک لگی ہوئی تھی سفر کرتے کرتے، وہاں گئے تو بستی والوں سے کھانا مانگا، بستی والوں نے کہا ہم نے تو نہیں دیتے کھانا آپ لوگوں کو، یعنی وہ کوئی کنجوس قسم کے تھے۔ تو اب یہ بڑے پریشان پردیسی مسافر لوگ ہیں اور آگے کھانا بھی نہیں دیا۔ اسی بستی میں ابھی چل رہے تھے کہ ایک دیوار تھی وہ بالکل ایسے ٹیڑھی ہوئی کھڑی تھی، گرنے والی تھی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو باقاعدہ توڑ کر مرمت کر کے پوری دیوار ٹھیک کر دی، اور ان لوگوں سے 1 روپیہ تک بھی نہیں لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے ہمیں کھانا تک نہیں دیا اور ادھر پیسے شیسے بھی نہیں ہیں، آپ ان سے کچھ اجرت ہی لے لیتے، چلو اس کے بدلے میں ہمارے کوئی کھانے کا انتظام ہو جاتا۔ تو انہوں نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، موسیٰ اب میرے اور آپ کے راستے جدا جدا، دیکھو میں نے کہا تھا بولنا نہیں ہے، آپ تو پھر بول پڑے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا حضرت خضر علیہ السلام نے میں آپ کو ان کی وجہ بتاتا ہوں کہ یہ کام تینوں میں نے کیوں کیے ہیں۔ پہلا کام جو میں نے کیا تھا کہ کشتی میں نے توڑ دی تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کشتی اگر میں نہ توڑتا اور صحیح سالم رہتی تو یہاں ایک بادشاہ ہے آگے، تو وہ کشتیوں کو چھین لیتا ہے ایک شرط کے ساتھ، اگر کشتی بالکل صحیح سالم ہو۔ میں نے دیکھا کہ یہ غریب لوگ ہیں، انہوں نے ہمارا بھلا کیا ہے اور ہمیں بغیر کرائے کے سوار کیا ہے، تو ان کا بھلا یہی ہے کہ ایک پھٹا توڑ دو، کشتی عیبدار ہو جائے گی، تو وہ ایک کشتی کو نہیں لے گا، تو پھٹا تو بعد میں بھی لگ سکتا ہے، اگر پوری کشتی چھین لی تو نئی کشتی کہاں سے لیں گے؟ تو یہ میں نے اس لیے کیا تھا۔ دوسرا، لڑکے کو میں نے اس لیے قتل کیا کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر اس طرح بننا تھا اس نے کہ اپنے ماں باپ کو بھی کفر میں مبتلا کر دیتا، یا یہ اپنے ماں باپ کو بھی بڑے درجے کا نافرمان بنا دیتا۔ اب چونکہ اس نے بڑا ہو کر ایسا کرنا تھا اور اس کے ماں باپ نیک آدمی ہیں، تو اس موقع پر اس کو قتل کر دیا تاکہ اپنے ماں باپ کو نافرمانی میں یا کفر میں مبتلا نہ کرے، اس کے بدلے میں اللہ ان کو اس سے بھی نیک اولاد دے گا۔ یہ وجہ تھی اس کو قتل کرنے کی۔ تیسرا، بستی میں نے دیوار کیوں کھڑی کر دی، اور دیوار والوں سے میں نے یہ کیوں نہیں کہا بھی پہلے پیسے دو پھر دیوار بناتا ہوں، مفت کھڑی کر دی۔ دیوار میں نے اس لیے کھڑی کر دی کہ وہ دیوار جس کی تھی وہ آدمی تو فوت ہو گیا تھا، اب اس کے پیچھے 2 یتیم بچے تھے، ابھی 9 عمر تھے۔ یتیم اس کو کہتے ہیں جو بالغ نہ ہوا ہو، بالغ ہونے کے بعد اس پر شریعت میں یتیم کا لفظ نہیں بولا جاتا، ورنہ تم سارے میں آدھے تم یتیم بیٹھے ہوں گے ادھر تو یتیم اس کو کہتے ہیں جب تک وہ نابالغ ہو۔ تو کا وہ بچے یتیم تھے، اس دیوار کے نیچے خزانہ ان کا باپ دبا کر گیا تھا، اگر میں دیوار سیدھی نہ کرتا یہ دیوار گر جانی تھی، بچے ناسمجھ نابالغ تھے، لوگوں نے وہ خزانہ نکال لینا تھا اور قبضہ کر جانا تھا، یہ ساری زندگی روتے پھرتے۔ اور ان 2 بچوں کا جو باپ تھا جو فوت ہو گیا، جو خزانہ دبا گیا تھا دیوار کے نیچے، وہ بڑا نیک آدمی تھا۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اپنے نیک بندے کی اولاد کو بے روزگار کرے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے انتظام کے طور پر یہ مجھے کہا کہ اس کو دیوار کو ٹھیک کر دو، پیسے نہ لو۔
مفتی دیوار ٹھیک کر دو، کہ موسیٰ یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے میں نے ان کی دیوار کو بغیر اجرت لیے ٹھیک کر دیا۔ یہ واقعہ ہو، یہاں سے پھر ان کی جدائی ہوگی، موسیٰ علیہ السلام اپنا واپس تشریف لے اور خضر علیہ السلام اپنا آگے چل دیے، جو ان کے امور تھے ان کو سر انجام دینے۔ یہ واقعہ تو آپ کے سامنے آ گیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت خضر سے ملو، وہ ان سے جا کر ملے، پھر 3 واقعے پیش آئے اور پھر اس کے بعد ان دونوں کی جدائی ہوگی۔ دراصل اللہ کا مقصود تو یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس علم کی راہ بھی دکھلاؤں کہ یہ بھی ایک علم ہے۔ یہاں کچھ ہمارے لیے سبق اور پیغام ہے، چونکہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے، قرآن واقعات ایسے نہیں بیان کرتا کہ کوئی ایک قصہ کہانی بیان کر دی، چلو بھی کچھ ٹائم قصے کہانی میں گزر جائے گا، وہ جیسے ہم امر و یار کی کہانیاں پڑھتے تھے، چلو ٹائم پاس کرنے کے لیے کچھ کہانی پڑھو، ایسا نہیں ہے۔ قرآن عبرت کی کتاب ہے، قرآن نصیحت کی کتاب ہے، قرآن درس دینے کی کتاب ہے، قرآن نصیحت اور ارشادات کی کتاب ہے۔ یہ تو ہمیں انسانوں کو زندگی سکھاتی ہے۔ اس قصے میں ہمارے لیے کچھ سبق ہیں۔ پہلا سبق تو یہ ہے کہ انسان کو کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے، وہ صفت کے بارے میں بھی جو صفت اس کے اندر ہو، اس کے بارے میں بھی اپنے آپ کو بڑا نہیں کہنا چاہیے۔ مثلا ایک آدمی اپنے خاندان میں، اپنی قوم میں، علاقے میں بڑا ہے، تو اس کو ایسے نہیں بولنا چاہیے جی میرے برابر کا کوئی نہیں۔ ایسا بولنا چاہیے کہ جیسے انسان کے اندر یہ لفظ نہ ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں۔ اور ایسے ہی اللہ نے کسی کو کوئی بڑا عہدہ دیا ہوا ہے تو اپنے لیے سب سے بڑا لفظ استعمال کرنا، اس سے بچنا بہتر ہے، اللہ اس کو پسند فرماتا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ درس بھی کہ نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ جو اہم بات یہاں بتانے کی ہے نا، وہ یہ ہے، 2 باتیں ہیں اس واقعے میں اور بہت اہم ہیں، بہت اہم ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جتنے امور دنیا میں سر انجام دیے جا رہے ہیں تکوینی امور کے، یہ سب اللہ کے علم میں ہے اور اللہ خود کروا رہا ہے۔ مثلا کوئی جوانی میں مر گیا، ابھی بڑا ہوا تھا اور وہ اپنے ماں باپ کو اور بہن بھائیوں کو سنبھالنے لگا تھا، نوکری لگی تھی، یہی بڑا تھا، اچانک فوت ہوگی، سوری نظام زندگی کا درم برم ہو گیا فیملی کا۔ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، کس نے کون سا کاروبار کرنا ہے، یہاں تک تفسیروں میں لکھا ہے کہ کس نے کتنا کون سا کاروبار کرنا ہے اور اس کاروبار سے کتنی روزی اس کو ملنی ہے، یہ بھی اللہ لکھ چکا ہے اور اپنے فرشتوں سے یا اپنے خضر علیہ السلام سے کروا رہا ہے۔ تو پہلی بات ہمارے علم میں یہ ہونی چاہیے، جو ہے بھی صحیح، کہ جو دنیا کا ایک کارخانہ چل رہا ہے یہ اللہ کی منشا، اللہ کی چاہت، اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ پھر اگلی بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ بعض دفعہ اللہ ایسا کام کر دیتا ہے جو عقل کے خلاف ہوتا ہے۔ مثلا اگر اللہ کے حکم سے جیسا کہ یہ چل رہا ہے ہمارا عقیدہ ہے، تو کب یہ دوسری بات بتا رہا ہوں، پہلی بات یہ بتائیے میں نے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اللہ کرتا ہے یہ۔ اب دوسری بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خضر علیہ السلام نے ایسے کام کیے جو موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک عجیب کام تھے، کیونکہ وہ تکوینی علم تھا، ایسے عجیب کام آج ہم بھی اپنی نظروں میں دیکھتے ہیں۔ ایک لڑکا، جو میں نے مثلا ایک واقعہ سنا ہے وہ بتا رہا ہوں، وہ روزگار، غریب لڑکا تھا، روزگار اس کا لگا، باپ اس کا فوت ہو گیا تھا، پڑھتا رہا، نوکری لگ گئی، اس نے کار لے لی، یعنی ایک غریب خاندان اٹھنے لگا، اور اس کی نوکری لگی، کار آ گئی، بیوی تھی، 2 بچے تھے، ایک ماں تھی، کل ان کی فیملی یہ تھی، باقی ان کا کوئی روزگار نہیں تھا۔ اسی دوران یہ گاڑی لے کر جا رہا تھا، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، یہ لڑکا مر گیا، عورت اور 2 بچے اور ماں زندہ بچ گئے۔ جس کے سہارے گھر نے چلنا تھا وہی اڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کس کو میں واپس بلا رہا ہوں اپنے پاس اور پیچھے کن کو چھوڑ رہا ہوں۔ اسی طرح ایک آدمی اٹھتا ہے کاروبار میں، اٹھتا ہے اور پھر ایک دم گر جاتا ہے، تو آدمی خود حیران ہو جاتا ہے یہ کیا ہے۔ ہمارا ایک لڑکا، غریب لڑکا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، دونوں ہی ٹانگیں ٹوٹ گئیں اور آپریشن کے پیسے بھی نہیں، پھر رشتہ داروں نے کوئی مدد کر کے اس کا کوئی آپریشن کرایا تو آپریشن ناکام ہو گیا۔ یعنی اوپر سے غریب ہے، جو غریب لڑکا کچھ کمانے کے قابل ہوا تھا، ماں باپ کا سہارا بنتا، اسی کے ایکسیڈنٹ ہو کے دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں، پھر آپریشن ہوا تو کامیاب نہیں ہوا، پھر دوسرے آپریشن کے پیسے نہیں، تو یہ کتنی بڑی ایک پریشانی کھڑی ہوگی ہے گھر میں۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے واقعات ہمارے علم میں ایسے آتے ہیں جو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ ٹھیک نہیں ہوا، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا، کم از کم اس حد تک تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کوئی ایک حکمت ہوتی ہے اللہ کے علم میں جو ہمارے علم میں نہیں ہوتی۔ اس لیے بعض دفعہ دل میں شکوک و شبہات اٹھتے ہیں اللہ کے فیصلوں پر کہ یہ کیا ہو گیا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو حکمت ہوتی ہے اس سے ہم واقف نہیں ہوتے۔ جیسے اب تینوں واقعات کو دیکھ لیں، اس کا پھٹا توڑ دیا ہے کشتی کا، بالکل غلط کام کیا نا، کہ ایک آدمی نے آپ کے ساتھ بھلا کیا ہے، یعنی ایک آدمی دیندار بنا، نیک بنا، اسی کے کاروبار کا نقصان ہو گیا۔
ایک آدمی کوئی اچھا بنا، کسی نے آ کے اسی کے گھر کو لوٹ لیا، تو بظاہر تو بڑا عجیب سا کام لگتا ہے۔ جیسے انہوں نے نیکی کی کہ اگلے کو بغیر کرائے کے بٹھا دیا، جس کو بغیر کرائے کے بٹھایا اسی نے پھٹا توڑا، تو آدمی کا عقل کے خلاف ہے۔ 9 عمر لڑکا ہے، 10-12 سال عمر ہے، اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ اس کو قتل کر دیا، اور ایک دیوار کھڑی کر دی، پیسے بھی نہیں لیے، بھوکے بھی ہیں۔ یہ بھی ایک عجیب سا کام ہے، خاص طور پر پہلے 2 کام کہ کشتی توڑ دینا اور لڑکے کو قتل کر دینا۔ لیکن اب آپ نے دیکھ لیا کشتی توڑنے میں بظاہر نقصان نظر آ رہا ہے کہ غریب آدمی تھے، جو وہی روزگار تھا اسی کا پھٹا ٹوٹ گیا، تو نقصان ہو گیا نا۔ ایسے لگتا ہے جیسے بیچاروں کا روزگار متاثر ہو گیا۔ لڑکا تھا، بڑا ہو رہا تھا، بالغ ہونے کے قریب تھا، آنکھوں کا تارا ہوتا ہے بیٹا جب 10-12-13 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، ماں باپ کہتے ہیں اب ہمارا سہارا بنے گا۔ سہارا بننے کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، یعنی وہ مر جاتا ہے۔ تو ماں باپ کے لیے کتنا بڑا صدمہ ہے کہ یہی تو ہمارا سہارا بننا تھا، یہی چلا گیا۔ لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ تمہارے اس نوجوان بیٹے کے فوت ہونے میں کیا فائدہ ہے، کہ تم کفر سے بچ گئے ہو، تم اللہ کے سرکش بننے سے بچ گئے ہو، تمہارے کاروبار کا نقصان ہو گیا، اس کے پیچھے کیا فائدہ ہے تمہیں پتہ نہیں ہے۔ وہ اللہ کو پتہ ہے کہ کیا نقصان اس کے بعد ہونے لگا تھا۔ اگر یہ کاروبار ٹھیک رہتا تو نقصان ہو جاتا، یہ نہیں ٹھیک رہا، اس میں تمہارا فائدہ تھا، اور یہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو ہمیں ایک بہت بڑا پیغام ملا ہے کہ زندگی میں بعض ایسے واقعات انسان کے ساتھ خود پیش آ جاتے ہیں، کبھی قرب و جوار میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں جن کو سن کر یا دیکھ کر دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، یا نعوذ باللہ بعض دفعہ اللہ پر ہی اندر چھپے چھپے انداز میں اعتراض پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے یہ اللہ کے فیصلے ہیں اور ان کی حکمتوں کو اللہ ہی جانتا ہے، اور اس کی حکمت ہوتی ہے، یہ اور بات ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتی۔ لہذا ہمیں اللہ کے فیصلوں پر ہر حال میں راضی رہنا چاہیے۔ یہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے بڑا اچھا سا جملہ ہے، الحمدللہ علی کل حال، کہ تکلیف میں بھی آدمی یہ کہہ رہا ہوتا ہے جی ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، بیٹا مرا پڑا ہے جی اللہ کا شکر ہے، کاروبار بیٹھ گیا جی اللہ کا شکر ہے، گھر ٹوٹ گیا جی اللہ کا شکر ہے، اس لیے کہ اس کے پیچھے جو حکمت تھی وہ اللہ جانتا ہے، میں اس پر اللہ کا شکر گزار ہوں۔ تو ہم نے ہمیشہ یہ کہنا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ کے کسی فیصلے پر اعتراض نہیں کرنا۔ تیسری ایک اہم بات، ہاں وہ بھی ضروری بات ہے، عرض کر دوں، یہ جو ہے نا کسی کا نقصان کر دینا اور کسی کو قتل کر دینا، یہ کام شریعت میں جائز نہیں ہے۔ یعنی کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا چلو یار یہ غریب آدمی ہے، میں اس کے کاروبار کا نقصان کر دیتا ہوں، اس کا فائدہ ہو جائے گا، فائدہ یہ ہو جائے گا کہ فلانی وجہ ہے۔ ہم کسی انسان کی املاک کو اس کا فائدہ کرنے کے لیے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ شریعت میں جائز ہی نہیں ہے۔ ہم کسی کا نقصان نہیں کر سکتے اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے، جیسے خضر علیہ السلام نے ان غریبوں کا فائدہ کرنے کے لیے کشتی کو نقصان پہنچایا تھا، والدین کا فائدہ کرنے کے لیے بیٹے کو قتل کیا تھا۔ شریعت کے احکامات میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے، یہ صرف یا فرشتہ کر سکتا ہے جس کو اللہ کی وحی آتی ہے، اللہ کہتا ہے اس کو، یا اللہ کا وہ بندہ جس کو اللہ نے تکوینی امور پر سر انجام کیا ہو وہ کر سکتا ہے، اور وہ بندہ یہاں کسی کو معلوم نہیں ہے، دنیا میں کسی کو معلوم نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا تھا وحی کے ذریعے سے۔ ہاں اگر آج کوئی نبی ہو نعوذ باللہ، وہ تو یہ کہہ سکتا ہے جی ہاں جی ہمارا فلانا نیک آدمی، بزرگ آدمی یہ ایسے کام کرتا ہے جو دیکھنے میں شریعت کے خلاف ہے لیکن اصل میں یہ پہنچا ہوا بندہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایسے کام کرنے کا مجاز ہے۔ بہت بڑی گمراہی ہے، یہ صرف نبی کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں آدمی تکوینی امور پر قائم ہے، سر انجام دینے کے لیے معمور ہے، حکم دیا گیا ہے، باقی کسی کو پتہ نہیں چل سکتا، اور ایسا کوئی آدمی ہم میں ہے بھی نہیں، چونکہ وہ جو ہوتا ہے نا خضر علیہ السلام جیسے، وہ چھپا ہوا انسان ہوتا ہے، نظر نہیں آتا۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں کوئی ایسی بزرگ ہستی مل جائے جس کے کام شریعت کے خلاف ہوں، وہ کہو جی ہمارا تو طریقے ہی الگ ہیں، ہم اور لوگ ہیں، تم اور لوگ ہو۔ بہت بڑی گمراہی ہے، وہ انسان کسی کو نظر نہیں آتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان آنکھوں سے دکھلایا گیا نبی ہونے کی وجہ سے، ورنہ میں بار بار دہرائے جا رہا ہوں کہ وہ انسان جو تکوینی امور پر مقرر ہوتا ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتا سوائے وحی کے، اللہ وحی کر کے بتا سکتا ہے کہ یہ ہے، جا کر دیکھ لو، ورنہ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اب اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ ہمارے اندر اگر معاشرے میں بعض لوگ ایسے نیک بزرگ بنے ہوتے ہیں وہ شریعت کے احکام کا خیال نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں جی شریعت اور ہے طریقت اور ہے، پیروں کے طریقے اور ہوتے ہیں، یہ مولویوں کے شریعت کے احکام اور ہوتے ہیں، ان کے راہیں اور ہیں، ہماری راہیں اور ہیں۔ میں خود ایسے لوگوں سے ملا ہوں، یہ بہت بڑی جہالت ہے، بہت بڑی گمراہی ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہوتا جس کے طریقے شریعت سے ہٹ کر ہوں، جو کہتے ہیں نا فلاں پیر طریقت راہبر شریعت،
طریقت کا مطلب بھی دین ہے، شریعت کا مطلب بھی دین ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ طریقت کوئی الگ چیز ہے، شریعت کوئی الگ چیز ہے۔ لہٰذا اگر ہم کسی آدمی کو دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے، وہ آدمی ہمیں نظر آتا ہے چلتا پھرتا، تو یہ پہلی بات ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے تکوینی امور پر معمور نہیں ہے، یہ ہماری طرح انسان ہے، کیونکہ ہمیں نظر آ گیا آنکھوں سے۔ جب آنکھوں سے نظر آ گیا تو اس کا ہر کام شریعت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ شریعت سے ہٹ کر کرتا ہے اور اپنے ماتحتوں کو یہ کہتا ہے جی ہماری راہیں اور ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے، رب ذوالجلال کی قسم وہ انسان گمراہ ہے اور وہ دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ ہم ایک دفعہ جماعت میں تھے تو ہمارے ساتھ ایک آدمی آیا، لاہور کا تھا، بڑا فقیر ٹائپ آدمی تھا، تو میری اس سے ذرا دوستی ہوگی، تو میں نے پوچھا تم تبلیغ جماعت میں کیسے لگے؟ یہ میرا اپنا پیش آمدہ واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس نے کہا جی جن پیروں بزرگوں کے پاس میں تھا، اچھا میں آپ کو اللہ معاف فرمائے پیروں بزرگوں کے خلاف نہیں کر رہا، میں خود ایک پیر کا مرید ہوں، خود میں ایک پیر کا مرید ہوں۔ میں نے کئی دفعہ کہا پیر اس کو کہتے ہیں جو شریعت کے مطابق چلتا، وہ پیر ہے۔ جو شریعت کے مطابق نہیں چلتا وہ کوئی پیر نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے احترام کریں گے، لیکن وہ ہمارا پیر نہیں ہے، ہمارا قائد نہیں ہے، ہمارا پیشوا نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اب جن کے پاس میں رہا کرتا تھا نا، وہ ہمیں کہا کرتے تھے، اشعار سریکی میں تھے، پنجابی میں ہمیں یہ یاد کروائے ہوئے تھے، تو ہم اس سے یہ سمجھتے تھے کہ علماء کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا کوئی اشعار مجھے سناؤ۔ آج میں جب مطالعہ کر رہا تھا میں نے بڑا دماغ لڑایا ان اشعار کو یاد کرنے کے لیے۔ بات ہے بہت پرانی، سن 2012 میں میری اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس شعر کا نا کوئی ایک ٹکڑا مجھے یاد ہے ابھی، تو میں سنا دیتا ہوں۔ اس نے کہا انہوں نے ہمیں یہ شعر یاد کرا رکھے ہوتے، رب نو ملن دا راستہ عشق ہے، کچھ مجھے ٹوٹا پھوٹا یاد ہے۔ اس عشق دی موری ہو رہے، اے عالم فاضل لنگن نہ دیں دے، اے دا راستہ ہو رہے۔ یہ اس کا کچھ مفہوم ہے اشعار کا، جو کچھ مجھے یاد ہے الفاظ، یعنی جس کا مطلب کیا ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ عشق الہی ہے، اور اس عشق کا راستہ اور ہے۔ یہ جتنے عالم فاضل علماء مفتیان ہوتے ہیں، یہ نہیں وہاں اس موری سے لنگھن نہیں دیں دے، یعنی وہاں سے داخل ہونے دیتے، گزرنے نہیں دیتے، یہ اس عشق والی موری سے نہیں گزرنے دیتے۔ اس لیے ان مولویوں سے، عالموں سے، مفتیوں سے دور رہا کرو۔ ہم عشق کے راستوں پر چل کر اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے، ہمیں ان مولویوں کی، مسلوں کی، شریعت کی جائز ناجائز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے لگا اس طرح کی باتیں ہم سنتے تھے، تو ایک دفعہ میری ملاقات ہوگی جماعت والوں سے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ کے احکام پر چلو، اللہ کے نبی کے سنت طریقوں پر چلو، سارے صحابہ ایسے چلتے ہوئے گئے۔ تو میری سمجھ میں آ گیا کہ صحابہ تو ایسے نہیں تھے کہ وہ ان کے لیے کوئی اور راستے ہوں، تو یہ ہمارے لیے اور راستے کہاں سے پیدا ہو گئے ہیں کہ صحابہ تو ساری زندگی شریعت کے مطابق چلتے رہے، جائز ناجائز حلال حرام کے مطابق چلتے رہے، اور ہم کوئی نئے راستے ڈھونڈ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا میری سمجھ میں آ گیا، تو پھر میں نے وہ راستہ چھوڑ گیا اور میں ادھر آ گیا۔ تو یہ بھی ہمیں ایک بہت بڑا درس ملا کہ ہم نے اگر اپنی آنکھوں سے کسی انسان کو دیکھ لیا ہے تو یہ طے ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے طے شدہ نہیں ہے انسان۔ لہذا اگر اس کا کوئی عمل خلاف شریعت ہے اور وہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، ہمارے راستے ہی اور ہیں، میں پہلی دفعہ آپ کے سامنے قسم کہی ہے کہ یہ ایک بہت بڑی گمراہی ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کے پیچھے چلنا چاہیے جو لوگ قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، شریعت کے مطابق، اللہ رسول کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، یہ لوگ پار ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت والی زندگی عطا فرمائے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔